بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ NN24 نیوز ایشیا کے ساتھ میں ہوں عریش ندیم۔ بلٹن کا آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات ہوگی جی میلسی کی، جہاں پر سابق ایم این اے سعید احمد خان منیز کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے شاندار اقدام اٹھا لیا گیا۔ 4100 سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ سابق ایم این اے سعید احمد خان نے ایک بار پھر عوام دوستی اور خدمت خلق کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سیلاب متاثرین کے لیے شاندار اقدام اٹھا لیا۔ 4100 متاثرین کے لیے کھانے کا خصوصی اہتمام کیا۔ سعید احمد خان نے اس موقع پر کہا، آزمائش کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ وقت سیاست سے بالا تر ہو کر خدمت انسانیت کا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی کوشش ہے متاثرہ خاندانوں کے دکھ درد میں عملی طور پر شریک ہو کر ان کے مشکلات کو کم کیا جائے۔ ان کے ساتھ منیز گروپ کے رہنما محمد اجمل خان سگو، ملک افتخار آہیر، چوہدری ثاقب شہزاد گجر، شیخ محمد سلیم، راؤ وقار وکی، چوہدری عطاؤلہ، غلام عباس ننگانا، حافظ غلام اللہ، ذیشان اختر، اے جی پرنس، چوہدری شاہد غفور، صابر خان جویا، حافظ عبد الماجد موجود تھے۔ آخر میں سعید احمد خان کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کوٹری کی بات ہوگی، جہاں پر میونسپل کمیٹی بلہاڑی کی اسد آباد کالونی میں مین واٹر سپلائی اسکیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، جس کا PPMDA جونیئر ملک سکندر خان نے افتتاح کیا، جس میں بلدیہ کے چیئرمین رئیس فقیر داد کھوسو، رئیس ممتاز علی خاص کھیلی، مختار علی جمالی، پبلک ہیلتھ انجینئر رفیق احمد کلہوڑو، حاجی گلا خان، کاؤنسلر لال محمد مسعود، اکرم خان، واحد بخش چوہان سمیت دیگر نے بلدیہ بلہاڑی میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا اور شرکت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی MP ملک سکندر خان نے صحافیوں سے گفتگو کی، کہا علاقے کے بنیادی مسائل کا حل ان کی اولین ترجیح ہے۔ ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی خدمت کریں۔ حکومت سندھ نے مذاکرات کے لیے کافی ترقیاتی منصوبے دے دیے ہیں۔ زیادہ کوشش ہے کہ اپنے حلقے کی عوام کو ہر سہولت فراہم کریں۔ واٹر سپلائی اسکیم سے برسوں سے چلنے والے پانی کی قلت کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ عوام ہم پر بھروسہ کر کے ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ میلسی میں رائٹر فورم پاکستان کا 15 روزہ تنقیدی اجلاس گورنمنٹ ہائی اسکول میلسی میں منعقد ہوا۔ اردو نعت گوئی کے جدید رجحانات کے حوالے سے گورنمنٹ ہائی اسکول میلسی میں اہم اجلاس، جس کی صدارت میلسی رائٹر فورم کے چیئرمین جناب تحسین یزدانی نے کی۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت شرف الدین آکاش نے حاصل کی۔ بلہائے عقیدت بحضور سرور کونین ڈاکٹر مظہر حسین مظہر نے پیش کیے۔ اعجاز احمد نے نعت گوئی کے جدید رجحانات کے حوالے سے گفتگو کی، کہا کہ نعت کے موضوعات میں توسیع اور تنوع خوش آئند ہے۔ ڈاکٹر مظہر حسین مظہر نے دور حاضر کی نعت گوئی کے تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے اپنے MPhil کے مقالہ میلسی میں نعت گوئی کی روایت سے چند اقتباسات پیش کیے۔ کہا کہ میلسی کے 5 نعت گو دیوان شعراء کا نعتیہ کلام فنی پختگی، رفت خیال اور موضوعات کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ نعتیہ کتب جن میں خیاباں ارم، عبدالرحمن خالد، حرف تحسین یزدانی، کملی والے پیا، نذیر اظفر، جمال نظر سمیت میلسی میں نعت گوئی کے معتبر حوالے ہیں۔ نعت سرور کائنات کے موضوعات میں طرفہ اور تنوع وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس حوالے سے صدر تقریب تحسین یزدانی نے سیر حاصل گفتگو کی۔ تنقیدی اجلاس میں حیدر عباس، محمد زبیر راؤ، طاہر رئیس، محمد اقبال، شرف الدین آکاش، مظہر حسین ڈاکٹر، اعجاز احمد اور تحسین یزدانی نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈپٹی کمشنر خوشاب پروان عامر نے شہریوں کے مسائل سنے۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب پروان عامر نے کہا، ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ شہری بلا جھجک اپنے مسائل بیان کریں۔ سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں آنے والے سائلین کے مسائل ڈپٹی کمشنر پروان عامر نے خود سنے۔ کہا، روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کے مسائل سنے جاتے ہیں۔ متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایات جاری کی کہ سائلین کی طرف سے دی گئی درخواستوں پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کی جائے۔ شہریوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ نیز محکموں میں غفلت، سستی اور کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام محکمے اپنی ڈیوٹی عوامی خدمت میں فرض سمجھ کر انجام دیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ خان ہوٹل کوٹ نینا میں انڈیا اور پاکستان کا کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کے لیے بڑی LED کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج شام 6:30 بجے پر تشریف لے کر آنے والے مہمانوں کے لیے اور تماشائیوں کے لیے بیٹھنے کا وسیع انتظام ہے۔ خان ہوٹل کوٹ نینا کی طرف سے پاکستان کے میچ جیتنے کی خوشی میں ڈھول پر رقص اور مٹھائیاں تقسیم کی جائیں گی۔ کہا گیا ہے کہ سب دوست تشریف لے کر آئیں اور مل کر کانٹے دار مقابلہ دیکھیں۔ کوہاٹ کی بات کرتے چلیں، جہاں پر شاہد زمان کی جانب سے کوہاٹ کے گیم ریزرور کا دورہ کیا گیا ہے۔
محکمہ جنگلات ماحولیات اور جنگلی حیات خیبر پختونخوا کے سیکرٹری شاہد زمان نے کہا کہ گیم ریزرور کا دورہ کیا. ان کے ہمراہ چیف کنزرویٹر آف وائلڈ لائف ڈاکٹر محسن فاروق، کنزرویٹر خیبر پختونخوا نیشنل پارکس محمد حسین اور کوہاس وائلڈ لائف ڈویژن کے جی ایف او عبدالصمد وزیر بھی موجود تھے. دورے کے دوران اعلیٰ افسران نے گیم ریزرور میں ریوائلنگ پروگرام کا جائزہ لیا، جہاں قدرتی رہائش گاہوں میں نایاب جنگلی حیات کی بحالی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا. اس موقع پر کالے ہرن اور چنکارا کو بھی کامیابی کے ساتھ جنگلی ماحول میں چھوڑا گیا، جن کا مقصد نایاب جانوروں کی افزائش نسل اور فطری نظام میں ان کی شمولیت کو یقینی بنانا ہے. بعد وقت نے چکتو گیم ریزرو کا بھی دورہ کیا، جہاں کالے ہرن کو پنجروں سے آزاد کرنے سے قبل جاری تیاریوں اور انتظامات کا تفصیلاً جائزہ لیا گیا. اور رحیم یار خان کی بستی اڈھوجا میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. پنڈال حضور کی آمد مرحبا مرحبا کے نعروں سے گونجتا رہا. تحصیل صادق آباد کی بستی اڈھوجا موزہ گوشت درگاہی ڈیرہ محمد بخش چوکتا پر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں علامہ مولانا قاری محمد رضوان چشتی نے خصوصی خطاب کیا. علامہ مولانا قاری عابد حسین چشتی، علامہ مولانا قاری اخلاق احمد اور دیگر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح عمری پر روشنی ڈالی. آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب کیا، جس سے پنڈال سبحان اللہ اللہ اکبر لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونج اٹھا. مولوی عبد الواحد کہر کوبر، عزیر عزیز احمد ابڑو، حاجی خلیل احمد مہر اللہ ڈوایا چوکتا اور دیگر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کی میزبان محفل محمد بخش چوکتا، منیر احمد چوکتا، نذیر احمد چوکتا اور دیگر نے تمام معززین کا محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت پر شکریہ ادا کیا. لنگر پیش کیا گیا اور پھر دعائے خیر کرائی گئی. لاڑکانہ میں باغ دیر و قمر کے مکینوں کی جانب سے بعض افراد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. نانک رام نے اپنی بیوی گنگا دیوی اور سات دیگر کے ساتھ مل کر بعض افراد صابر ابڑو، کامران ابڑو، نواب ابڑو اور صدام ابڑو کے ظلم و زیادتیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. کہا علاقے کے بعض لوگوں نے ان پر ظلم و زیادتیوں کی انتہا کر دی ہے، ان کے ساتھ ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے. متاثرہ میاں بیوی نے الزام عائد کیا بعض افراد اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ کی وجہ سے کسی قسم کی کارروائی سے بچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا. مظاہرین نے ہائی کورٹ، سندھ سیشن کورٹ قمبر شہزاد کورٹ، ڈی آئی جی لاڑکانہ، ایس ایس پی قمبر شہزاد کورٹ سے اپیل کی کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. افسوسناک خبر شامل کرنے کے لیے بلیٹن میں کچھ بات کرتے چلیں. ترنڈا موت پناہ کی حدود کی، جہاں پر ٹرالر اور موٹر سائیکل کے مابین خوفناک تصادم کا واقعہ پیش آیا. نتیجے میں میاں بیوی جاں بحق ہو گئے. بہاولہ موری پر ٹرالر اور موٹر سائیکل کے درمیان خوفناک تصادم. ٹرالر نے دو میاں بیوی کو کچل ڈالا. مرد کی شناخت فیل گنگ کے نام سے جو کہ بازار سے گھر کی طرف جا رہے تھے. سڑک کراس کرتے ہوئے تیز رفتار ٹرالر کی زد میں آ گئے، جس سے دونوں میاں بیوی موقع پر جاں بحق ہوئے. موچے میں پولیس موقع پر پہنچ گئی. ابتدائی کارروائی بھی شروع کر دی گئی. ترنڈا محمد پناہ کے نواحی علاقہ الہ آباد کے گورنمنٹ سیکنڈری ہائی اسکول میں 2 کمروں کا افتتاح کر دیا گیا. ترنڈا محمد پناہ کے نواحی علاقہ الہ آباد گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول اے ایس پی آئی آر پروجیکٹ کے تحت 2 نئے کمروں کا افتتاح. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میاں محمد وسیم محبوب کی شرکت. ترنڈا محمد پناہ میں گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول الہ آباد میں اسپائر پروجیکٹ کے تحت 2 نئے کمروں کا افتتاح کر دیا گیا. تقریب میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میاں محمد وسیم محبوب، پرنسپل رخسانہ عشرت اور دیگر اسٹاف کی شرکت. اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے کہا تعلیم قوم کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے، جبکہ اسپائر پروگرام طلباء کو بہتر سہولیات اور تعلیمی ماحول فراہم کرنے میں سنگ میل ثابت ہو رہا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز ایشیا، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر وقت اپنے کے ساتھ.